اچھا، کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ایک نیا اسکول بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز بس اینٹ اور سیمنٹ ہوتی ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، مطلب صرف ایک عمارت کھڑی کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ تو آج اس گہرے تجزیے میں ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ مشہور یوٹیوب کریٹر مسٹر بیسٹ کی ایک ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اس میں دنیا بھر میں 10 اسکولز کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اور اس مواد کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی 200 ملین بچوں کے پاس محفوظ اسکول نہیں ہے۔ یہ واقعی پریشان کن نمبر ہے۔ تو چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں کہ آخر تعلیم کی فراہمی میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں اصل مدعا یہ ہے کہ تعلیمی بحران کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کا ڈیٹا واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ جب تک بچوں کے دیگر بنیادی مسائل حل نہیں کیے جاتے، جیسے بھوک یا بیماری، بالکل، بھوک، بیماری یا تحفظ، ان مسائل کو حل کیے بغیر صرف ایک عمارت کھڑی کر دینے سے تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اسے فلاحی زبان میں ہولسٹک اپروچ، یعنی کسی مسئلے کا مکمل حل کہتے ہیں۔ تعلیم کو باقی زندگی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت گھانا والے اسکول کا ذکر پڑھ کر ہوئی۔ وہاں ایک اسکول اتنی بوسیدہ اور خطرناک حالت میں تھا کہ حکومتی عہدیداروں نے اسے مکمل طور پر گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ ہاں، وہاں کی حالت کافی خراب تھی۔ لیکن اس ٹرانسکرپٹ کے مطابق وہاں صرف نیا اسکول نہیں بنا، کہانی میں ایک بہت ہی سنگین مسئلہ چھپا ہوا تھا، ہے نا؟ واقعی، حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایک بڑا طبی مسئلہ موجود تھا۔ دریا کا گندا پانی پینے کی وجہ سے 80% آبادی کو پیراسٹک ورمز کی بیماری لاحق تھی۔ یعنی پیٹ کے کیڑے۔ ہاں، اب ظاہر ہے اگر بچہ شدید بیمار ہے تو وہ پڑھے گا کیسے؟ اس لیے تعلیم کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے وہاں ایک نیا کنواں بنایا گیا تاکہ صاف پانی مل سکے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اساتذہ کے لیے نئے گھر بھی تعمیر کیے۔ صحیح، یہ اساتذہ پہلے اسکول پہنچنے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرتے تھے اور اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ ٹرانسپورٹ پر ضائع کر دیتے تھے۔ اور سب سے اہم قدم یہ اٹھایا گیا کہ مئی 2023 تک تمام بچوں کے لیے مفت کھانے کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ہر علاقے کے مسائل بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جیسے جنگل کے علاقوں میں تو مسئلہ پانی یا کھانے کا نہیں تھا۔ ہاں، وہاں ماحول مختلف تھا۔ ایکواڈور کی مثال ہی لیں، مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہاں اصل مسئلہ بارش اور موسم کا تھا۔ ایکواڈور کے جنگل میں پرانے اسکول کی ٹن کی چھتوں پر بارش کا اتنا شدید شور ہوتا تھا کہ اساتذہ کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ ایسے ماحول میں پڑھائی ناممکن تھی۔ اور پھر وہاں سیلاب آنے پر پانی گھٹنوں تک آ جاتا تھا۔ اوہو، تو ان معلومات کے مطابق وہاں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زمین سے اونچائی پر ایلیویٹڈ سکولز بنائے گئے تاکہ سیلاب کا پانی نیچے سے گزر جائے۔ بالکل، اور ساتھ ہی بچوں کے دریا پار کرنے کے لیے ایک لوہے کا محفوظ برج تعمیر کیا گیا۔ اور پھر میکسیکو کی وہ پرنسپل جو پچھلے 10 سال سے اپنی گاڑی میں ہی اپنا آفس چلا رہی تھی، ہاں، انہیں آخرکار ایک پراپر آفس دیا گیا اور بچوں کو ایک نیا ساکر فیلڈ بھی ملا۔ ان سب مثالوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کی فراہمی میں رکاوٹ کوئی ایک مخصوص چیز نہیں ہے، ہر جگہ کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو مقامی مسائل کو سمجھائے بنا تعلیمی انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ انڈیا اور امریکہ کی مثالیں اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ جیسے انڈیا میں ایک جگہ 400 بچوں کے لیے صرف 6 کمرے تھے، تو وہاں جگہ کی کمی کو 3 منزلہ عمارت تعمیر کر کے حل کیا گیا۔ لیکن وہاں ایک اور پریشان کن مسئلہ بھی تھا، لڑکیوں کی حفاظت کا مسئلہ، جو اندھیرے میں خطرناک سڑکوں پر 1 گھنٹہ سفر کرتی تھیں۔ تو انہیں صرف سکول نہیں بلکہ ایک محفوظ سکول بس بھی فراہم کی گئی۔ اور وہیں امریکہ میں تو انداز ہی بالکل اور تھا۔ وہاں ہوپ کریک اکیڈمی میں لوز کے ساتھ مل کر ایک نیا لرننگ سینٹر بنایا گیا، جو خاص طور پر نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کے لیے تھا، یعنی وہ بچے جن کی ذہنی نشوونما اور سمجھنے کا انداز عام بچوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ ڈاٹا بتاتا ہے کہ ایسے بچے بند کمروں کے بجائے باہر کھلی فضا میں بہتر سیکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہاں کھلی فضا میں لرننگ سینٹر بنایا گیا۔ تو یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بہتر نتائج کے لیے مسئلے کی جڑ تک جانا ہوتا ہے۔ صرف ایک جیسا حل ہر جگہ کام نہیں آتا۔
اس سرسری مواد سے یہ سامنے آتا ہے کہ کل ملا کر $3 ملین خرچ کر کے 18,000 بچوں کی زندگیاں بدلی گئیں۔ جب بچوں کو محفوظ ماحول اور مفت کھانا ملتا ہے تو وہ مجبوری میں ہونے والی چائلڈ لیبر سے بچ جاتے ہیں، جس سے آنے والی پوری نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس ساری معلومات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ واضح ہے کہ کسی بھی فلاحی کام میں مکمل اور گہرا حل ڈھونڈنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اس تجزیے کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو کسی کو بھی مزید غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر ایک عام یوٹیوب کریٹر مختلف ممالک میں پانی، کھانا، ٹرانسپورٹ اور اعلیٰ تعلیم کا اتنا مکمل نظام اکیلے قائم کر سکتا ہے تو یہ روایتی حکومتی اداروں اور بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کی کارکردگی کے بارے میں کیا سبق دیتا ہے؟ ایک فرد کا اثر ان بڑے بڑے اداروں سے زیادہ تیز اور مکمل کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے۔